بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پتھروں کے ساتھ استنجا کرے وہ طاق پتھر استعمال کرے، اور جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ بحوالہ نمبر 518 مسند احمد۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے ان سے مذاق کرتے ہوئے کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں قضاء حاجت کے آداب کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا، جی بالکل، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ کوئی آدمی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا قبلہ رخ ہو کر قضاء حاجت کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لد اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی 3 پتھروں سے کم سے استنجا نہ کرے۔ بحوالہ نمبر 521 مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں اور تمہیں اسی طرح تعلیم دیتا ہوں۔ پس جب کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے تو نہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے، اور کوئی آدمی 3 پتھروں سے کم سے استنجا نہ کرے۔ بحوالہ نمبر 525 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے اور فرمایا، میرے لیے 3 پتھر تلاش کر کے لاؤ۔ پس میں 2 پتھر اور 1 لد لے کر آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر لے لیے اور لد پھینک دی اور فرمایا، یہ گندی ہے۔ مسند احمد بحوالہ نمبر 526۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں والی رات کو ان کے پاس آئے، جبکہ ان کے پاس بوسیدہ ہو جانے والی ہڈی، اونٹ کی مینگنی اور کوئلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو قضاء حاجت کے لیے جائے تو ان میں سے کسی چیز سے استنجا نہیں کرنا۔ بحوالہ نمبر 528 مسند احمد۔ علقمہ کہتے ہیں، میں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا جنوں والی رات کو تم میں سے کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ ہم نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا۔ ہم نے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفی انداز میں قتل کر دیا گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں لے جایا گیا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ ہم نے انتہائی بدترین رات گزاری۔ جب صبح سے پہلے کا یا سحری کا وقت تھا تو ہم نے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہم نے ساری بات بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کا داعی میرے پاس آیا، اس لیے میں ان کے پاس چلا گیا اور ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر گئے اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ وہ جزیرہ عرب کے جنوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس رات کو اپنے ذات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ہڈی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو
تمہارے ہاتھ ایسی حالت میں لگے گی کہ اس پر بہت زیادہ گوشت ہوگا، وہ تمہارا زاد ہے، اور ہر مینگنی اور لدھ تمہارے چوپایوں کا چارہ ہے۔ پس تم لوگ ان دو چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ چیزیں تمہارے جن بھائیوں کا زاد ہیں۔ بحوالہ نمبر 530 مسند احمد۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی برتن میں سانس لے یا دائیں ہاتھ سے عضو تناسل کو چھوئے یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ بحوالہ نمبر 531 مسند احمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بایاں ہاتھ استنجا اور دوسری مکروہ چیزوں کے لیے تھا، اور دایاں ہاتھ وضو کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے تھا۔ قربان جاؤں۔ بحوالہ نمبر 532 مسند احمد۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لاتا تھا، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے۔ بحوالہ 535 مسند احمد۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں ایک برتن لایا، اس میں پانی تھا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استنجا کیا، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا اور پھر دھو دیا۔ پھر میں ایک اور برتن لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ بحوالہ نمبر 536 مسند احمد۔ سیدنا محمد بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اہل قباء کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے طہارت کے معاملے میں تم لوگوں کی تعریف کی ہے، کیا تم مجھے بتلاؤ گے نہیں کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کیا تم مجھے بتلاؤ گے یا نہیں کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تورات میں پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا ذکر پاتے ہیں اور پھر اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ بحوالہ نمبر 538 مسند احمد۔ دوستو، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ مل کر احادیث کی تعلیم میں شرکت کی۔ دوستو، یہ وہ احادیث ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں انقلاب لانے والے ہیں، آپ کی زندگی کو چار چاند لگانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں سے ہٹ کے زندگی گزارنا دوستو ہلاکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مذکورہ پر عمل کرنا نصیب فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔